السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ بہت مالدار تھے۔ ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی اور ایک بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا تھا۔ اب اس نے اپنے چچا سے کہا کہ اس بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ پیش نظر یہ تھا کہ نکاح ہو جائے گا تو جتنی بھی میراث ہے اور مال اور دولت ہے اس سب کا مالک میں بن جاؤں گا۔ بڑے میاں نے منع کر دیا کہ میں بچی کی شادی تجھ سے نہیں کروں گا۔ شیطانی خیال دل کے اندر آیا اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس بڑے میاں کا کام ہی اگر تمام کر دیا تو پھر میں اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر سکتا ہوں اور اس کے مال کا وارث بھی بن سکتا ہوں اور کسی دوسرے پر قتل کا الزام لگا کر بھاری بھرکم دیت بھی اس کے قتل کی میں وصول کر سکتا ہوں۔ یہ تین چیزیں اس کے دماغ میں شیطان نے ڈالی اور اس نے کسی وقت میں تنہائی میں موقع پا کر ان بڑے میاں کا کام تمام کر دیا۔ بنی اسرائیل میں جو کچھ بھلے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے ان خبیثوں سے اور بدترین لوگوں سے اپنی دوریاں بنا لی تھی۔ اپنے رہنے کے مکانات بھی الگ تھے، اپنے قلعے بھی الگ تھے۔ رات کو اپنا پھاٹک بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، کسی کے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اب اس نے ان بڑے میاں کو لے جا کر ان کے قلعے کے باہر، دروازے کے باہر رکھ دیا اور واپس آ کر ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور شور مچایا، ادھر ادھر گئے، ڈھونڈا تو وہ وہاں جا کر ملے، لہٰذا ان کے اوپر اس کے قتل کا الزام اس نے لگایا۔ اور الزام لگانے کے بعد میں اس نے کہا کہ آپ نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، لہٰذا آپ کے اوپر ان کی دیت لازم ہے، آپ کو ان کی دیت دینی پڑے گی۔ وہ کہنے لگے بھیا ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، کام نہیں، ہم تو اپنا دروازہ بند کرتے ہیں، ہم نے تو تم سے ربط و ضبطی ختم کر رکھا ہے، ہم کیوں مارے، ہماری کیا منفعت ہے، کیا فائدہ ہے، ہم نے اس کو قتل نہ کیا۔ لیکن اس نے چڑھائی کی شکل میں کچھ اپنے دوستوں کو اور اپنی بستی والوں کو لا کر چڑھائی کی شکل جب پیش آئی تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ مسئلے کا حل کیجیے، انتشار بڑھتا جا رہا ہے، فساد سر پر کھڑا ہے، آپ اس مسئلے کا حل کیجیے کہ اس کے قاتل کو بتا دیجیے کہ اس کا قاتل ہے کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ ان سے کہہ دو کہ اس کے قتل کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بیل کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس کی زبان سے لگا دیں، یہ گوشت لگاتے ہی زندہ ہو جائے گا اور اپنی زبان سے بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ بس حدیث پاک کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ کسی بھی بیل کو پکڑ کے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت لگاتے تھے تو کام ہو گیا تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر حکم دیا گیا تھا کسی کو بھی پکڑ کے، بوڑھا ہوتا، بچہ ہوتا، بچڑا ہوتا، جوان ہوتا، جو بھی ہوتا، اسی کو قتل ذبح کر کے اور اس کا گوشت اگر لگا دیتے تو ان کا کام ہو گیا تھا۔ لیکن فطرت تھی۔ کہنے لگے موسیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہاں قاتل اور کہاں یہ بیل اور بیل کا گوشت، کوئی جوڑ سمجھ میں آ رہا؟ مطلب ہم تو اتنے پریشان ہیں کہ ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھنے آئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ میں مذاق کر رہے ہیں۔ بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اگر کر دو تو کام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے بیل ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو ایک کام اور کیجیے، اب یہ بتا دیجیے کہ وہ جو بیل ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کتنی عمر اس کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ وہ بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پٹھا ہو، جوان، ٹھیک ٹھاک بالکل ایک دم، وہ پکڑ کے ذبح کر دو، کام ہو جائے گا۔ اور لگا اچھا موسیٰ ایسے تو بہت سارے بیل ہیں، ہمیں اس کا رنگ اور پتہ کر کے بتاؤ، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے یہ اور پتہ کر کے بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو خبر پہنچائی کہ بتاؤ کہ تیز گاڑے زرد رنگ کا یعنی پیلے رنگ کا ہونا چاہیے، سنہرا۔ اب بتا دیا تو کہنے لگے موسیٰ ایسے کلر کے بھی بہت ہیں، اس عمر کے اور اس کلر کے بھی بہت ہیں، ایک مرتبہ اور اپنے رب سے کہو کہ اس کی صحیح کیفیت اور بتا دیتا، کہ اس کی کیفیت بتا دے صحیح کر کے کہ وہ کیسا ہو۔ یعنی سوالات کرتے گئے تو اللہ رب العزت نے دائرہ اور ان کا تنگ کرنا شروع کر دیا، دائرہ اور تنگ ہوتا چلا گیا۔ اب جب اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں سوال کیا کہ صحیح کر کے اور پتہ کر کے آؤ بتاؤ، یہ ہم مصطفیٰ ہو گئے، یہ بہت سارے ہو رہے ہیں اس طرح کے،
تو اللہ رب العزت نے اس مرتبہ ان سے بتایا کہ دیکھو اس کی صفت ایسی ہے کہ اب ایسا ڈھونڈ کے لے کے آؤ جو کھیت میں نہ چلا ہو، یعنی جس نے زمین نہ جوتی ہو، کبھی ہل اس کے کندھے پر جوا نہ آیا ہو، اور اس نے پانی بھی کنویں وغیرہ سے نکال کر کھیتی کو بھی اس نے سیراب نہ کیا ہو، یعنی بالکل ایک دم جوان پٹھا اور فریش لے کے آؤ بالکل ایک دم۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح سلامت ہو، اندھا نہ ہو، کاڑا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور پھر اس کے جسم پر کوئی دوسرے رنگ کا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب پورے کا پورا اسی کلر کا چاہیے جیسے پہلے بتایا تھا۔ اب ہو گیا، اب کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آئی ہو نا تم بات صحیح پوری لے کر ہمارے پاس۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں کہ اب آئے ہو تم پوری صحیح بات ہمارے پاس لے کے، اب ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ لہذا اب ارادہ کیا تو اب اس کی تلاش میں نکلے، اب کہاں ملے؟ اب جو صفتیں بیان کی گئی تو اب وہ اس صفت کا ملنا دشوار ہے۔ اب پوری بستی چھانی، علاقہ چھانا، پریشان ہو گئے کہ اب وہ ملنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کلر کا مل رہا تو اس پر دھبے جیسے ہوتے ہیں، کوئی دوسرے کلر کے بھی دھبے اس پہ فریش نہیں مل رہا، اور اگر فریش ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی کمی اس کے اندر ہے، یا تو آنکھ میں کچھ دقت ہے، یا لنگڑا پن ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مل رہی تو پھر وہ ہل وغیرہ میں چلا ہوا مل رہا ہے، یعنی اتنا دائرہ تنگ ہوا ان کا کہ اب وہ پریشان ہو گئے کہ کہاں سے اس کو ڈھونڈ کر لائیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ پھر یہ ان کو یہ والا بیل ان تمام صفتوں کا حامل ایک نوجوان کے پاس ملا، اور وہاں تفسیر ابن کثیر میں اس نوجوان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ نوجوان اپنے ماں باپ کا بڑا مطیع اور فرما بردار تھا۔ واقع بھی ہے اس کا کہ اس نے بہت زیادہ خدمت کی بہرحال۔ اب اس کے بعد میں باپ کے انتقال کے بعد میں ماں اور بیٹے کے اوپر بڑی تنگدستی کا زمانہ آیا اس دور میں، جس دور کا یہ واقعہ ہے، اور یہ والا بچڑا اس کے پاس میں موجود تھا۔ انتہائی تنگدستی کا زمانہ، یہ تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچے اور ان کو جب وہ ملا تو یہ خوش ہو گئے، کہنے لگے ہو گیا کام، کہنے لگے یہ والا دے دے اور 2 لے لے، تو کہنے لگا نہیں دیتا، کہ 3 لے لے نہ، 4 لے لے نہ، 10 لے لے، اب نہیں دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی کہیں ملا نہیں، ایک کے پاس ملا اور وہ دے نہیں رہا، آپ جا ذرا اس سے کہہ دو، ہم نے اسے کہہ دیا کہ 10 لے لے اس کے بدلے کے، لیکن وہ 10 پر بھی راضی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو وہ مانگے وہ دے کر راضی کر لو، میں جا کر نہ کہوں گا اس سے کہ تو دے دے، جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس کے عوض جاؤ اور اس کو راضی کر کے وہ لے کر آؤ اور ذبح کرو اور کام کر لو اپنا۔ وہ مانا تو اس کی کھال بھر سونے سے، کتنا طبی اور تندرست ہوگا کہ اتنا سونا دو اس کی کھال بھر کر، تو پھر اس کو لے جاؤ۔ انہوں نے لا کر اکٹھا کر کے اس کو دیا، اور پھر وہ اس کو لا کر انہوں نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد میں اس کا گوشت اس کی زبان سے لگایا تو وہ مردہ اٹھا، اور اس نے بتایا کہ یہ بھتیجا ہی ہے، مارنے والا جو ہے یہی ہے جس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے اور بڑا ہمدرد اور غمگین بن کے آیا ہے کہ اسی نے مارا ہے مجھے، اور اس وجہ سے اس نے مجھے قتل کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ مر گیا۔ لوگوں نے پکڑ کر اس سے قصاص لیا اور اس کو بھی اس کی عوض میں کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ دیکھیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ زمانہ بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ اس کا پس منظر وہی ہے، اس پس منظر میں کہا گیا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہ کہاں مردے کا قاتل اور کہاں بیل کا ذبح کرنا، کوئی جوڑ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب ہم تو ویسے ہی پریشان ہیں اور تم اوپر سے اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ جب تیار ہوئے تو کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے اس کی کیفیت بیان کر دے، کیا کر دے؟ اس کی عمر بیان کر دے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، عوان بین ذالک، دونوں عمروں کے درمیان کا ہونا چاہیے، یعنی بہت بوڑھا بھی نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، بالکل پٹھا ہونا چاہیے۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو۔ کیا کہا؟ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے تمہیں بس کر لو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا تیز رنگ ہو. فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والے کو یہ خوشنما نظر آئے، یعنی دیکھنے میں بھی کیا لگ رہا ہو، خوبصورت ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی حقیقت اور ماہیت اور کیفیت اور بیان کر دیجیے. ان البقرة تشابه علینا، یہ بیل ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا، یعنی بہت سارے ہیں ایسے. عمر کا پتہ چل گیا اور رنگ کا پتہ چل گیا، لیکن ابھی صحیح کیفیت کا پتہ نہیں چلا. آپ یہ اور پتہ کر کے بتائیے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم ضرور انشاءاللہ اب ٹھیک سمجھ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر یہ اس کی صحیح حالت پر نہ پہنچ پاتے. اس مرتبہ انہوں نے کیا کہہ دیا، انشاءاللہ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ ایک مرتبہ اور ہم کو بتا دیجیے اور انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور آپ کے راہ پا جائیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بیل نہ تو ہل میں چلا ہوا ہو کہ جس سے زمین جوتی جاتی ہے، ولا تسقي الحرث، اور نہ اس بیل نے زمین کو سیراب کیا ہو، یعنی آب پاشی کا کام بھی اس نے نہ کیا ہو. مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ہمیں پوری بات بتائی ہے، حق بات، پوری بات آپ نے اب بتائی ہمیں. فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، لیکن وہ کرنے والے لگ نہیں رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ ذبح تو کر دیا انہوں نے، لیکن ان کی حالت ایسی بتا رہی تھی اور ان کے بار بار سوال یہ بتا رہے تھے کہ وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ تو ہے اگلا ٹکڑا واقعے کا. شروع والا ٹکڑا اب ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے. یعنی تم اپنے اندر جو قاتل تمہارے اندر تھا تم اس کو چھپانا چاہ رہے تھے، اور قاتل بھی اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ تمہارے کا قاتل کیا کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ اس بیل کے بعض حصے کو اس مردے کے حصے سے لگا دو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی نشانی اور اپنی آیات اور علامتیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، سمجھ جاؤ. یہ پورا واقعہ اس طرح ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس واقعے سے آخر میں ان آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بیل کے گوشت کے ٹکڑے سے مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اسی طرح تمہاری دنیا سے جانے کے بعد میں قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا ہے، قادر ہے.